اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو چونکہ منہاج الصالحین میں کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا چیپٹر شروع ہو رہا تھا، تو اس کی مناسبت سے چند اہم نکات کہ جو نماز کے سلسلے میں روایات آل محمد علیہ السلام سے استفادہ ہوتے ہیں اس کو بیان کیا، اور نماز کی اہمیت جو ہم نے پہلی گفتگو میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ عمود الدین، دین کے ستون سے نماز کو تعبیر کیا گیا۔ لو قبلت ما سواہا وَإِن ردت ما سواہا، کہ اگر نماز قبول ہے، حدیث معتبر ہے، صحیح و سند روایت ہے، اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہے، اگر نماز کو رد کر دیا گیا تو باقی اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اگرچہ وقت کے اعتبار سے بھی ایک گفتگو، اگرچہ آگے مسائل فقہ میں بھی گفتگو آئے گی، لیکن اہمیت اول وقت کے اعتبار سے کہ انشاءاللہ اگر اس کو موقع رہا تو وہاں پر بیان کریں گے کہ اول وقت نماز پڑھنے کی جو تاکید ہے، اول وقت کسے کہتے ہیں، فضیلت کا وقت کسے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور تقریباً گفتگو ہم نے اس سلسلے میں مکمل کر دی تھی، اور فقط ایک روایت جو صحیح حماد کے نام سے ہے، صحیح یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ حماد ابن عثمان چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، جو قابل بھروسہ، قابل اعتماد، اور یہ روایت بالکل مستند روایت ہے۔ علی بن شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ، یعنی یہ جو وہ امالی صدوق کی روایت ہے، شیخ صدوق اپنے والد سے اور رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ علی بن ابراہیم سے، اور وہ ابراہیم بن ہاشم سے، اور وہ حماد بن عیسیٰ سے۔ روایت معتبر ہے، اور فقہا نے جو ہے وہ مختلف مسائل کے لیے اس روایت سے استدلال کیا ہے، یعنی تو فقی جو ہے وہ حدیث صحیح اور حدیث معتبر سے دلیل لے کر آتا ہے، تو یہ روایت مورد قبول فقہا ہے، اور اس سے ان کی اس روایت سے مسائل فقہ میں یعنی مسائل صلاۃ میں کئی مقامات پر فقہا نے استدلال کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح حماد کے نام سے فقہا کے درس میں مشہور ہے، صحیح حماد۔ خب صحیح حماد ابن عیسیٰ، حماد ابن عثمان نہیں، حماد ابن عیسیٰ ہے یہ، ظاہراً ایک اور حماد ابن عثمان بھی ہے، ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں، لیکن یہ خوب حماد یہ جو کہ وہ بہر حماد ابن عیسیٰ جو روایت کو نقل کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور حماد کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام جو ہے وہ حماد کو کہتے ہیں کہ
چھٹے امام علیہ السلام حماد کو کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے امام صادق علیہ السلام نے کہا تو سے ان تصلی یا حماد اچھی نماز پڑھ سکتے ہو. اچھا اس قسم کی روایت تقریباً شاذ ایسی روایت ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام اس طریقے سے گفتگو کریں, اور باقاعدہ امام نے پریکٹیکل جو کیا ہے. امام جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اس روایت کے مطابق, حماد کیا اچھی نماز پڑھ سکتے ہو تم؟ تو حماد کہتے ہیں قال قلت یا سیدی انا احفظ کتاب حریز فی الصلاۃ. حریز جو خود ایک بہت ہی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں اور اکثر زرارہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں. حریز اور ان کی کتاب بھی ہے کتاب الصلاۃ, نماز کے اوپر انہوں نے احادیث ہے. ظاہر آج کل تو یہ اویلیبل نہیں ہے, اور آج کل یہ کتاب ظاہر اویلیبل نہیں ہے, لیکن اصول کافی اور من لا یحضر الفقیہ جو فقہی کتابیں اس میں جو ہے وہ ان کی کتابوں سے جمع کر کے وہ تقریباً جو وہ ناپید ہے, اور ابھی ہمارے پاس ہمارے خزانہ علمی میں جو کہ وہ موجود نہیں ہے یہ کتاب. لیکن بہرحال حریز کی ایک کتاب تھی, یعنی احادیث سے ائمہ اطہار مسلم سے لکھی ہوئی حدیث تھی حریز کی, تو یہ کتاب الصلاۃ حریز کے نام سے مشہور ہے. اس طرح کئی اصحاب ائمہ اطہار مسلم کی مختلف کتابیں تھی جو ائمہ کی حدیث کو انہوں نے اس میں جمع کیا تھا. کہ آج ہمارے پاس تقریباً کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو اصحاب ائمہ اطہار مسلم سے کی لکھی ہوئی ہو. لیکن بہرحال یہ جو بڑی بڑی کتابیں اصول کافی ہو, من لا یحضر الفقیہ ہو, شیخ طوسی کی تہذیب اور استفسار, ان میں جو تقریباً ان روایتوں کو جمع کیا گیا ہے. تو حماد کہتے کہ یا سیدی, اے میرے سردار اور میرے آقا, انا احفظو کتاب حریز فی الصلاۃ, مجھے حریز کی پوری کتاب جو نماز کے چیپٹر میں یاد اچھے طریقے سے. تو حماد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ فقالا لا, نہیں, بلکہ تم علیک قم صلی, تم کھڑے ہو نماز پڑھ کے دکھاؤ مجھے. قال فقمت بین یدیہ, خان امام کے سامنے, ظاہر ہماری وہ معرفت تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور سمجھیں, لیکن امام کے سامنے اب امام جو ہے وہ گویا جو کو نماز کو چیک کر رہے ہیں. فقمت بین قم صلی, کھڑے ہو نماز پڑھو. فقمت, حماد کہتے کہ میں کھڑا ہوا بین یدیہ, امام کے سامنے, متوجہ القبلہ, قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا. فاستفتح الصلاۃ, میں نے نماز کو شروع کیا. ورکعت وسجدت, اور میں نے جو کہ نماز کو ختم کیا. اب ذرا جواب ملاحظہ فرمائیے, وہ حماد کہ جو کتاب حریز کو حافظ ہے, حفظ کیے ہوئے ہیں, جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آئی ہے روایات, لیکن ظاہر ہے ساری جماوری اور ساری روایات تو حریز نے جمع نہیں, کیونکہ جو حریز نے سوالات کیے ہوں گے فقط وہ ہوں گے, صحیح ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. تو توجہ کریں, جب میں نے نماز کو مکمل کیا تو امام علیہ السلام نے کہا یا حماد لا توسن ان تصلی ما اخبا برجل ان یاتی علیہ 60 سنہ و 70 سنہ فما یقیم صلاۃ واحدہ. حماد, یہ کیا تمہاری نماز ہے؟ یہ کیا تمہاری نماز؟ یہ میرے الفاظ ہیں کہ تمہاری نماز اچھی نہیں ہے, یہ امام کے الفاظ ہیں. لا توسن ان تصلی ما اخبا, ایک انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ انسان کی عمر 60 سال 70 سال گزر جائے اور ایک پراپر نماز نہ پڑھے. اسی طرح ایک اور روایت میں امام علیہ السلام نے کہا ما اشد للرجل ہے, یا معذرت کی طرح ما اشد, کہ کتنا شدید اور کتنا قوی ہے کسی انسان کے لیے کہ 50 سال کی انسان کی زندگی گزر جائے اور ایک پراپر نماز نہ پڑھے. اب ظاہر ہے دیکھیں پراپر نماز سے مراد یہ توضیح المسائل والی نماز نہیں ہے, یہ تو ہم جانتے تھے. حدیث کی کتاب, حدیث نے 2 4 5 روایت تو نہیں لکھی ہوگی, پوری نماز کی کتاب لکھی ہوگی, توضیح المسائل ہوگی حدیث کی کتاب الصلاۃ پر جو امام سے حدیث کو لیا ہوگا. تو دیکھیں ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ پراپر نماز ایک الگ چیز ہے, صحیح نماز ایک الگ چیز ہے,
قبول نماز ایک الگ چیز ہے. اور خود امام یہاں پر جو نماز پڑھ کے اس کو حماد رضوان اللہ تعالی علیہ کو جو سکھائیں گے وہ آداب والی نماز ہے. تو امام کہتے ہیں کہ کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے ایک انسان کے لیے کہ انسان کی 70 سال 60 سال کی زندگی گزر جائے اور ایک پراپر نماز نہ پڑھ سکے. پراپر سے مراد آداب والی نماز. فما یقیم صلاۃ واحدہ بحدودہا، کہ وہ جو کوئی ایک نماز اپنی تمام حدود اور تمام لمیٹیشن اور تمام شرط و شرائط کے ساتھ نہ پڑھے. بحدودہا تامہ. قال حماد، ابھی ظاہر ہے آدمی کی کیا کیفیت ہوگی، ذرا حماد اپنی کیفیت کو بتاتے ہیں کہ قال حماد فاصابنی فی نفسی الذل، مجھے اپنے اندر ایک ذلت سی، شرمندگی سی جو وہ احساس ہوئی کہ میرے اندر جو کوئی شرمندگی مجھے بڑی امام کے سامنے ہوئی کہ یہ امام نے میرے بارے میں کہا. فقلت جعلت فداک فعلمنی الصلاۃ، یہ ابن رسول مجھے آپ پر فدا کیا جائے کہ مجھے تعلیم دیجئے نماز. فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام خود کھڑے ہوتے ہیں. میں کہا نا یہ ایسی منفرد روایت ہے، تقریباً منفرد روایت ہے یہ، کہ جہاں پر امام ایک اس طریقے سے عملی لحاظ سے جو وہ پریکٹیکل اور عملاً جو وہ امام کسی چیز کو، کسی مسئلے کو سمجھائے یا کسی بھی بات کو سمجھائے. فقام ابو عبداللہ علیہ السلام مستقبل القبلہ منتصبا، امام کھڑے ہوئے قبلے کی طرف اور سیدھے کھڑے ہوئے بالکل اسٹریٹ. فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، قبل اس کی کہ نماز کو آغاز کرتے، فخذہ کہتے ران، امام علیہ السلام نے اپنے رانوں پر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوئے مستقیماً. اچھا یہاں پر ایک نکتہ کی خدمت میں عرض کر دوں بریکٹ میں کہ یہ جو نماز ہے، چونکہ مردوں کی نماز اور خواتین کی نماز میں واجبات کے اعتبار سے تو تقریباً جو وہ کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف نماز جہری اور اخفاتی کہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز مردوں کے لیے جو وہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اور خواتین کے لیے جو وہ چوائس ہے، جو بھی اس کی شرائط ہے وہ بعد میں آئیں گی. سوائے اس مسئلے کی باقی واجبات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مستحبات کے اعتبار سے عورتوں کی نماز بہرحال فرق کرتی ہے. ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ آئے گا جو مرد و عورتوں کا ہے تو جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق ہم اسے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے. باقی انشاءاللہ جب ہم مستحبات کو پڑھیں گے تو وہاں پر جو خواتین کے مستحبات ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو امام علیہ السلام قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے بالکل سیدھا. یہ بھی آداب میں سے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو، جھکا ہوا نہ ہو، ڈھیلی کے ساتھ نہ ہو، سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو، دائیں طرف یا بائیں طرف یا آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف نہ ہو. فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل جو وہ رانوں کے اوپر رکھا. وقد ضم اصابعہ، امام نے اپنی تمام انگلیوں کو منظم کر کے ملا کر رکھا. وقرب بین قدمیہ، اور دونوں پیروں کو جو ہے وہ قریب کیا. اچھا چونکہ اگر آپ نے اب اہل سنت کا مسئلہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اہل سنت کے عام طور پر جو نمازی دیکھے ہیں وہ پیروں کو بہت زیادہ کھولتے ہیں، اور بعض ہماری روایتوں میں آیا ہے، اس کی مذمت بھی آئی ہے. لیکن یہاں پر بھی اپنا حماد کہتے کہ امام نے اپنے پیروں کو قریب، دونوں کو قریب کیا. کتنا قریب؟ حتی کان بینہما قدر ثلاث اصابع مفرجات، کہ 3 ملی ہوئی انگلی، یہ اس طریقے سے 3 کھلی ہوئی انگلی. 3 کھلی ہوئی انگلی کا کتنا فاصلہ یہ اتنا جو ہے وہ گیپ تھا دونوں پیروں کے درمیان میں. اچھا چونکہ یہاں پر خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ ملا کر رکھیں. اچھا عورتوں کے لیے جنرلی جو نماز اگر آپ اس کو اگر رزلٹ نکالیں تو خواتین کی نماز میں جو چیز روایات سے استفادہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے بدن کو سمیٹ کر رکھے. جتنا بھی جو رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، کھڑے رہنے کا طریقہ، تو اپنے بدن حتیٰ وہ چادر میں ہے، حجاب میں ہے، ستر میں ہے، لیکن چونکہ خاتون ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی اگر وہ جا رہی ہے، تنہائی میں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے.
یعنی شاید نہیں معلوم، خدا جو وہ اور اہل بیت اطہار السلام شاید اس کی حکمت کو جانتے ہیں کہ شاید ان کو یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ وہ یہ جو آج ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جو خواتین کو بولنے سکھائی جاتی ہے، خواتین کو جو وہ مثلا عام طور پر جو وہ تعلیم دی جاتی ہے والدین کی طرف سے کہ بھائی تمہیں بولڈ ہونا چاہیے، تمہیں اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو سوشل میڈیا پہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم نماز ائمہ اطہار السلام دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، تعلیمات اہل بیت اور باقی روایات جو حجاب کے بارے میں روایات ہیں ہمارے پاس، جو بہرحال اپنے مقام پر کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو رہے گی. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 کھلی ہوئی انگلی یہ مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے دونوں پیروں کو ملا کر رکھیں. امام علیہ السلام نے دونوں پیروں کو قریب کیا اور 3 کھلی ہوئی انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس نے پیروں کو کھلا رکھا. واستقبل باصابع رجليه جميعا. اچھا، بعض لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیر یوں ہوتے ہیں، ان کے پیر یوں ہوتے ہیں. نہیں، امام علیہ السلام نے اپنے پیروں کو قبلے کی طرف رکھا. پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف، یعنی بالکل اسٹریٹ. بعض لوگ جو وہ ٹیڑھا پیر رکھتے ہیں اور جن کو پریشانی ہے بھی موٹاپن کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے بعض اوقات، تو وہ مجبوری ہے، تو ایک الگ بات ہے کہ مستحب ہے کہ انسان اپنے پیروں کو کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف، قبلہ رخ کر کے رکھیں. واستقبل باصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة اچھا، قبلے سے بالکل جو کوئی امام نے منحرف نہیں کیا، بالکل اسٹریٹ کر کے رکھا. بخشوع و استکانہ، سکون اور آرام اور خشوع کے ساتھ امام بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے. ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی ہے، ابھی یہ کیفیت حماد ابن عیسیٰ جو وہ اس روایت کو کہ جو کیفیت بیان کر رہے کہ ابھی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام اس خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وقال اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو وہ اللہ اکبر کو کہا. ثم قرأ الحمد بترتیل وقل هو اللہ احد. اس کے بعد جو وہ الحمد کو آرام سے ترتیل یعنی آرام سے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ انسان جلدی نہ پڑھے، ایک سانس میں نہ پڑھے، تیزی سے نہ پڑھے، ترتیل کے ساتھ آرام سے ایک حرف کو، ایک لفظ کو، ایک جملے کو جو وہ صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے ادا کرتے ہوئے وقل هو اللہ احد اور سورہ توحید کی تلاوت کی. ثم صبر حنیہ، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے امام ٹھہرے. جب ختم ہو گئی سورہ توحید ختم ہو گئی، امام تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے. کتنی دیر؟ بقدر ما تنفسا، ایک سانس کے برابر امام ٹھہرے. اچھا، یہاں پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ جب بحث آئے گی قیام متصل برکوع کی تو وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے. اس ٹھہرنے کا تعلق کوئی قیام متصل برکوع سے نہیں ہے، قیام متصل برکوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انشاءاللہ وہاں پر تفصیل آئے گی کہ قیام متصل برکوع کسے کہتے ہیں. یہ امام علیہ السلام جو وہ ایک سانس کے برابر رکے، وہ قائم، اور ایسا نہیں کہ ایک سانس کے برابر وہ رکے اور حالت رکوع میں جا رہے ہیں، نہیں، وہ قائم، امام کھڑے ہوئے. ثم قال اللہ اکبر، اس کے بعد امام نے اللہ اکبر کہا. وہ قائم. اور بعض لوگ کس طرح اللہ اکبر کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے اللہ اکبر کرتے ہیں. خوب یہ اشکال ہے، اس میں جو وہ مشکل ہے، یہ نئے مسائل ہے اس میں. تو امام علیہ السلام نے حالت قیام میں، سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہا، کھڑے رہے، اور اس کے بعد وہ قائم. ثم رکع، اس کے بعد امام نے رکوع کیا. وملأ کفیہ من رکبتیہ، کہ یہ مسئلہ بھی مردوں اور عورتوں کا یہاں پر ڈفرینس ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھٹنے سے اوپر ہاتھوں کو رکھیں. جھکنا کتنا ہے وہ رکوع میں آئے گا کہ اتنا جھکے کہ اس کی پانچوں انگلیاں گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا تل ہونا ہے. لیکن ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ خواتین کے لیے یہ کہ گھٹنے کے اوپر جو وہ ہاتھ رکھیں. لیکن مردوں کے لیے امام علیہ السلام جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، حماد جس طرح نقل کر رہے ہیں کہ امام نے اپنے گھٹنے کو ملا کفیہ، یعنی پورا، یہ جو کف کہتے ہیں یہ پوری ہتھیلی، پورا ہاتھ پنجوں کے ساتھ، پورا پنجہ، امام نے پورے گھٹنے کو اس طریقے سے پکڑا. یہ ملا کفیہ من رکبتیہ
منفرجات یعنی انگلیاں ساری کھلی ہوئی ہے نا، اس طریقے سے امام نے پورے گھٹنے کو پکڑا. ورد رکبئی ہے، یہ بھی مردوں اور عورتوں کا یہاں پر ڈفرینس ہے کہ عورتوں کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ یہ جس طرح حماد امام علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام نے نماز پڑھی، کس طریقے سے امام نے رکوع کیا. ورد رکبت الی خلف، امام نے اپنے گھٹنے کو پیچھے کی طرف دھکیلا. اور بعض لوگ جو وہ رکوع کرتے یوں مثلا بڑے تکلف کے ساتھ جھکتے ہیں، تھوڑا سا گھٹنا آگے کر دیتے ہیں تاکہ جو وہ جھکنا کم پڑے. خاص طور پر جو کوئی انسان نے اگر سوٹ پہنا ہوا ہو تو کہیں استری جو کو خراب نہ ہو جائے تو بہت ہی جو کہ وہ تکلف سے جو وہ رکوع کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے اپنے یعنی گھٹنے کو پیچھے کی طرف دھکیلا. یہ ظاہر مستحبات میں سے یہ جتنے بھی ابھی تک بیان ہوئے ہیں یعنی تکبیرۃ الاحرام اور الحمد اور رکوع اور الحمد اور سورہ اور رکوع کے علاوہ جو باقی چیزیں وہ آداب میں سے ہے. اور یہ وہ آداب ہے کہ امام علیہ السلام حماد جیسے جلیل القدر صحابی کو ڈانٹ رہے کہ ان چیزوں کا تم خیال نہیں رکھ رہے ہو. اب امام نے کیا کیا؟ رد رکبتیہ الی خلفن، امام نے اپنے گھٹنے کو پیچھے کی طرف دھکیلا یعنی دبایا. صحیح نا؟ اب وہ کیسے یہ پریس ہوگا؟ حتی استوى ظہرہ، امام کی پشت جو وہ بالکل اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ. کیسی اسٹریٹ؟ روایت کا جملہ ہے حتی استوى ظہرہ، یہاں تک کہ امام کی پیٹھ، امام کی پشت بالکل اسٹریٹ. حتی لو صب علیہ قطرۃ من ماء او دہن لم تزل، یہاں تک کہ اگر ایک قطرے کو اگر ڈالا جائے تو وہ کہیں ڈھلے گا نہیں، وہیں اسٹل رہے گا. اتنی بالکل اسٹریٹ امام کی پشت حالت رکوع میں. یا اگر تیل کو اگر ڈالا جائے تو کہیں ڈھلے گا نہیں، کہیں گرے گا نہیں، وہ وہیں پر رکا رہے گا. اچھا ومد عنقہ، اچھا ومد عنقہ، اور امام کے جو گردن ہے وہ کھینچی ہوئی آگے کی طرف کھینچی ہوئی. کہ اب مجھے اب نہیں یاد ہے، دیکھیں یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہم اہل منبر اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو مجھ جیسا سے مراد یہ کہ اب ہمارا چونکہ ہماری تو جاب ہے یہ، اب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ کہ انسان روایات آل محمد کو جو پڑھے سیکھے اس پر عمل کرے، یہ ہے فضیلت. اب چونکہ ہماری جاب ہے تو اب یہ بعض اوقات اہل منبر جو وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں تو اب میرے ذہن میں بھی یہ بات یاد نہیں کہ آیا یہ اہل منبر کا بیان کیا ہوا یہ روایت کا جملہ ہے. یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر ہم منبر پہ اگر روایات آل محمد علیہ السلام سے استفادہ نہ کریں، روایات آل محمد علیہ السلام بیان نہ کریں تو یہ مشکل ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یہ روایت کا جملہ ہے یا کسی خطیب کا جملہ ہے. خوب خطیب کا جملہ ہے تو کوئی ارزش نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کوئی ارزش نہیں ہے چاہے کتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو. لیکن اگر جو کوئی امام معصوم کا جملہ ہے سر آنکھوں پر، امام معصوم کا جملہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے جو کو قابل عمل ہے. اب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ خطیب کا جملہ ہے یا جو ہے وہ امام معصوم کا جملہ ہے. لیکن بہرحال اگر انسان نماز میں اس کو تصور کو لے کر آئے تو حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور خشوع میں داخل ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس بات کا جو وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ممبر پہ جو وہ، اب مجھے یاد نہیں ہے، شاید روایت کا جملہ ہے کہ انسان جب اس طریقے سے رکوع کرے تو ذہن میں تصور کرے. اب میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر کے شاید غلط کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بھی اب یہ یاد نہیں آئے گا کہ یہ روایت کا جملہ تھا یا آغا نادر نے جو وہ کسی کا بیان کیا تھا. لیکن اب چونکہ بات یہاں تک آ گئی، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید روایت کا جملہ ہے. لیکن میں انشاءاللہ اگر اگلی گفتگو میں مجھے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں دیکھ لوں گا، کوشش کروں گا کہ یہ روایت کا جملہ ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اگر ہو سکے تو مجھے یاد دلا دیے گا، ورنہ میں جو وہ کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے وہ چیک کر لوں گا کہ یہ روایت کا جملہ ہے. یعنی کہ انسان جب اس طرح رکوع کرے تو اس کے ذہن میں یہ نیت ہو کہ میری گردن خدا کی راہ میں قربان کے لیے آمادہ اور تیار ہے. اچھا اب ظاہر ہے دیکھیں اب یہ بڑا حساس معاملہ ہے، خاص طور پر شاید آج کے اعتبار سے، کہ یہ میں نے کیوں کہا آج کے اعتبار سے، دیکھیں انسان کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ انسان جو ہر چیز پر اپنی جان کو قربان کرتا پھرے.
اور کربلا جو ہے وہ ہمارے لیے جو درسگاہ ہے کہ حجت خدا کے سامنے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، یا یہ کہ جو واقعاً انسان کے لیے جو وہ ایسا مرحلہ اور ثابت شدہ کوئی آئے. اب یہ جو آج جو شہادتوں کے نام پہ انسان کی جانیں قربان ہو رہی ہے، بہرحال یہ ایک اپنا الگ مسئلہ ہے. یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ انسان جو رکوع میں اس طریقے سے کہ اپنی جان کو قربان کرے، کل ہم جو کہیں پہنچے ہوئے ہو اور کہیں کہ بھائی ہم تو رکوع کیا تھا، ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہماری جان خدا کے لیے. پہلے خدا کی رضا، خدا کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے جان قربان ہونے کے لیے. اللہ یہ حال اس بحث کو چھوڑتے ہوئے کہ خوب مدہ عنقہ ہو، امام علیہ السلام نے جو کہ وہ اپنی گردن کو کھینچ کر رکھا. مدہ یعنی کھینچنا، عنقہ ہو یعنی گردن کو. یہاں پر فقہا ایک نقطے میں حماد کے اس نقطے پہ ابھی جو بیان کریں گے ایک حاشیہ لگاتے ہیں. وغمض عینیہ، اور امام علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. بعض ظاہراً اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس عالم کے کس فقیہ کے درس میں دیکھا تھا، ظاہراً جو وہ حماد، چونکہ ہمارے پاس دوسری روایات ہے کہ رکوع کی حالت میں انسان اپنے دونوں قدموں کے درمیان میں دیکھے اور آنکھوں کو بند کرنا مکروہ ہے. تو یہ شاید حماد کو اشتباہ ہوا ہے دیکھنے میں اور انہوں نے خیال کیا ہے. دیکھیے ہر جگہ ہم یہ اپنی طرف سے حماد پر اشکال نہیں کر سکتے ہیں. یہ درس خارج میں یہ نقطہ ہے جو بہرحال فی الحال بیان نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک قابل بھروسہ شخص اگر کوئی بات نقل کرے، اس کی آتھینٹسٹی ثابت ہے، تو پھر جو کہ اس کی بات کو ہم قبول کریں گے. لیکن یہ بات ہم اس لیے قبول نہیں کریں گے باقی روایتوں سے جو ٹکراتی ہے، لہٰذا یہ حماد کی بات جو وہ فقہا قبول نہیں کرتے ہیں. اور فقہا قبول نہیں کرتے ہیں کہ حماد کو دیکھنے میں ظاہراً اشتباہ ہو گیا ہوگا. امام جب نیچے دیکھ رہے ہوں گے تو حماد سمجھیں گے کہ امام نے آنکھوں کو بند رکھا ہے. اب دیکھیں یہ لوگ جلیل القدر اصحاب ضرور تھے، لیکن آج کی طرح ساری روایات، ظاہر ہمارے پاس ایک صحابی کی روایت نہیں ہے، اتنے سارے اصحاب کی روایات جمع ہو کر ہمارے پاس دیکھو آج جو فقہ اور دین آیا ہے، ایک مکمل دین بنا ہے جو علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جو محنتیں اور زحمتیں ہیں کہ آج ہمارے پاس جو وہ اتنا سلیکٹڈ اور پورا جو وہ علمی جو وہ خزانہ ایک ساتھ جمع ہو گیا ہے. تو یہ در حقیقت نتیجہ ہے تمام علماء کرام کی محنت کا جو وہ نتیجہ ہے کہ جو ساری روایتوں کو جمع کر کے جو وہ ہم تک پہنچی ہے. تو بہرحال ہم اشتباہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. کل بھی آپ کی خدمت میں ہمارے صحاباتی کا اتنے جو وہ قابل بھروسہ ہیں، ہمارے صحاباتی ان کا اشتباہ کی خدمت میں نقل کیا. تو بہرحال بظاہر جو وہ علماء کو کہا کہتے کہ یہ حماد کو یہاں پر اشتباہ ہو گیا کہ آنکھوں کو بند کرنا، جبکہ آنکھوں کو بند نہیں کرنا ہے بلکہ انسان کو دو قدموں کے درمیان حالت رکوع میں دیکھنا ہے، جو باقی روایت بیان کرتی ہے اور جو فقہا نے فتویٰ بھی دیا ہے. غمض عینیہ ثم سبح ثلاثا بترتیل، پھر امام نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی آرام سے، ترتیل کے ساتھ، سکون کے ساتھ. اور کیا کہا؟ فقال سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھا. اس کے بعد ثم استوى قائما، امام بالکل مستقیماً کھڑے ہوئے، سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہوئے. فلما استمکنا، جب سکون کی حالت میں آ گئے، من القیام، قیام میں جب سکون کی حالت میں آ گئے تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ. یہ امام علیہ السلام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ثم کبر. سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد امام نے کھڑی ہوئی حالت میں، اسٹینڈنگ پوزیشن میں اللہ اکبر کہا. اچھا، اب یہاں پر چونکہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت حماد نے نقل نہیں کیا لیکن یہاں پر کوٹ کی ہے، اور فقہا یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ مستحب ہے، مستحب بیان کرتے ہیں کیا کہ رفع یدہ حیال وجہ، حیال یعنی مد مقابل، یعنی امام علیہ السلام نے اس طریقے سے کہ چہرے کے، چونکہ ظاہراً مکروہ ہے کہ انسان اتنی زور سے اتنی یعنی کان کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھوں کو لے جائے، یہ ظاہراً مکروہ ہے. تکبیرۃ الاحرام یہ تکبیر کہتے ہوئے جلد ہوتا ہے بعض اوقات اور اس طرح اللہ اکبر کرتے اور سمجھتے یہ بہت ہم نے زور دے کر خدا کی تکبیر کی ہے. نہیں، یہ جو وہ ہمارے خیالات سے جو کہ وہ زور اور کم نہیں بنے گا بلکہ جو ائمہ کی تعلیمات ہے اس کے اعتبار سے ہوگا.
حیال وجہ یعنی امام کے چہرے کے مد مقابل امام ہاتھ لے کر آئے، یا بعض روایتوں میں ظاہراً کان بھی ہے، تو فقہاء ظاہراً دونوں ہی کے استحباب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ رفع ید حیال وجہ، مد مقابل چہرہ امام ہاتھوں کو لے کر آئے اور ہاتھوں کو بلند کیا، کیونکہ التکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا یہ خود مستحب ہے، واجب نہیں ہے، چاہے حتی تکبیرۃ الاحرام میں بھی، کہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے، یہ مستحب ہے ہاتھوں کو اٹھانا، لیکن یہ وہ حدود صلاۃ ہے کہ جس کو امام اپنے چاہنے والوں کو فالو سے جو کہ وہ تقاضا کرتے ہیں۔ ثم سجدہ، اللہ اکبر کا، اس کے بعد امام سجدے میں گئے، ووضع کفی مضمومۃ الاصابع بین رکبتیہ، حیال وجہ، اس کے بعد امام علیہ السلام جو وہ سجدے میں گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، جس کی انگلیاں ملی ہوئی تھی، یہ اس طریقے سے انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اور امام سجدے میں گئے اور ہاتھوں کو کہاں رکھا؟ جب بعض لوگ جو کہ وہ پیچھے رکھتے ہاتھ، امام علیہ السلام جو حماد کہتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ امام علیہ السلام نے جو کہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے مد مقابل رکھا، چہرے کے مد مقابل رکھا۔ اور اچھا، اس روایت میں نہیں ہے، کیونکہ حماد کی یہ روایت جو ہے نا وہ بعض روایتوں میں بڑی کمی اور نقصان، یعنی کچھ میں کچھ چیزیں ایڈ ہے، کچھ چیزیں ایڈ نہیں ہے۔ ظاہراً جو میں نے ایک اور جو روایت پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھا، یعنی اپنے بدن سے جو وہ دور رکھا، جو مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے سمیٹ کر رکھنا ہے، عورتوں کے لیے سمیٹ کر رکھنا۔ اور رکوع میں بھی جو مردوں کے لیے بیان ہوا تھا کہ اپنی کمر کو اسٹریٹ کر کے رکھیں اور جو کہ وہ گردن کو کھینچ کر رکھیں، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے کہ اپنے بدن کو جو وہ سمیٹ کر رکھیں۔ خوب، امام علیہ السلام جو وہ سجدے میں گئے اس نقل کے مطابق، اور اپنے ہاتھوں کو چہرے کے مد مقابل رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا۔ ولم یضع شیء من بدنی علی شیء وسجد علی ثمانیۃ اعظم، کہ امام علیہ السلام نے اپنے بدن میں سے کوئی چیز زمین پر نہیں رکھی، صرف اور صرف 8 چیزوں کو رکھا، 8 چیزوں کو رکھا۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ سجدہ علی ثمانیۃ اعظم، 8 عظیم چیزوں کو زمین پہ رکھا۔ سب سے پہلے پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، وعینی رکبتین، یعنی گھٹنے کا اوپر کا حصہ، وانامل ابہام رجلین، پیروں کے دونوں انگوٹھے، کتنے ہو گئے؟ 7، اور یہ واجب ہے۔ 8ویں چیز کیا رکھی؟ ووضع الانف علی الارض سنۃ، امام علیہ السلام فرماتے فہذہ 7 فرض، کہتے یہ 7 چیزیں فرض ہیں۔ ووضع الانف علی الارض سنۃ، اور ناک کو زمین پر رکھنا، یعنی ایسی چیز پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ لیکن زمین کس کو کہتے ہیں؟ روایتوں میں جب عرض آئے تو عرض کا مطلب کیا ہے؟ عرض کا مطلب ہے جس پر سجدہ کرنا درست ہے، سجدہ کرنا صحیح ہے، یعنی وہ خاک، مٹی، جو بھی زمین سے اگنے والی ہو، جو پہنی نہ جاتی ہو، کھائی نہ جاتی ہو، جس پر سجدہ کرنا درست ہے، سجدہ کرنا صحیح ہے، اس کو عرض کہتے ہیں، اس کو عرض کہتے ہیں۔ امام نے ناک کو اس چیز پر رکھا کہ جو، یعنی اگر ہمارے پاس، اگر آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو 2 سجدہ تھی، ایک پیشانی کے نیچے اور ایک ناک کے نیچے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں تو فرض ہے۔ ووضع الانف علی الارض سنۃ، لیکن ناک کے نیچے سجدگاہ کو رکھنا یہ جو وہ سنت ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روایتوں میں سنت مستحب کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ سنت عام ہے،
واجب کو بھی کہتے ہیں، مستحب کو بھی کہتے ہیں۔ سنت یعنی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے اسے سنت کہتے ہیں، جیسا کہ خدا کے سیستانی کے استدلالات اور ان کے جو نظریات ہیں اس میں بہت واضح طور پر جو فریضے اور سنت کے درمیان اس چیز کو فرق کیا ہے۔ جیسے مثلا وہ کہتے ہیں، آگے سیستانی کہتے ہیں، توجہ کریں، آگے سیستانی کہتے ہیں جو قرآن میں آئے وہ فرض ہے، جو روایات میں آئے وہ سنت ہے۔ یہ ایک فرق ہے فرض و سنت کا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور فرق علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو سنت سے مراد یہاں پر مستحب نہیں ہے، اگرچہ فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ ناک کے نیچے خاک شفا یا خاک کو رکھنا یا جس پر سجدہ کرنا چاہیے اس کو ناک کے نیچے رکھنا یہ مستحب ہے، لیکن سارے فقہا اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ بعض فقہا اگرچہ قلیل ہے، انتہائی قلیل ہے، جیسے شیخ صدوق قائل تھے کہ ناک کے نیچے سجدہ کو رکھنا جو کہ وہ واجب ہے، ضروری ہے، درست ہے کہ سنت ہے لیکن ضروری ہے۔ یا ہمارے بعض استاد جو وہ اس کو تقریباً بے عنوان واجب جو کو اس کو، چونکہ بعض روایتوں سے ایسا استفادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے فقیر اور ہمارے مرجی اور ہمارے مجتہد اور مشہور فقہا نے جو وہ وجوب کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن بہرحال جب ایسا اختلافی ہو جائے تو کس چیز کا مورد بنتا ہے؟ مجتہد وہاں پہ کیا لگاتا ہے؟ احتیاط مستحب لگاتا ہے، صحیح نا؟ احتیاط یعنی یہاں پر احتیاط ریکمنڈیڈ ہے۔ خوب، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ حماد بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ حتماً لابد امام علیہ السلام کا اب یہ ایک کوشچن مارک ہے، تھوڑا سا ابھی ہمارے ذہن میں کوشچن مارک آیا کہ خوب یہ تو حماد کے الفاظ ہیں، امام تو نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے نہیں کہا کہ وقال الامام علیہ السلام۔ یہ ایک میں نے نہیں دیکھا کسی فقیہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے جو ابھی ہمارے ذہن میں آیا کہ اس کو فریضہ کا کہو، اس کو سنت کا، لابد حدیث اپنے مطالعے کی بنا پر کہہ رہے ہیں، صحیح نا؟ یہ مطالعہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، ہمارے لیے حجت 12 ہیں۔ سلمان فارسی بھی اگر کوئی بات کہے اور اپنی بات کو نسبت نہ دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بنت رسول سلام اللہ علیہ سے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، تو سلمان کی بات بھی ہمارے لیے معذرت کے ساتھ ہے۔ یہ میرا نہیں کہنا ہے، یہ فقہا کا طریقہ کار ہے، فقہا کا طریقہ کار ہے۔ لہذا حماد، یہ جملہ حماد کا جملہ ہے، امام علیہ السلام نے تو نہیں کہا وقال حماد قال الامام علیہ السلام، نہیں، حماد نے یہ جملہ کہا ہے۔ اگرچہ دوسری روایات سے یہ بات واضح ہے کہ ناک کے نیچے رکھنا بہرحال واجب نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آغا خوئی، اگرچہ بعض علماء آغا خوئی کی اس بات کو قبول نہیں کرتے، آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ اس روایت پر جتنا جو کام امام نے کیا وہ سب واجب ہے، مگر یہ کہ کوئی دلیل آ کر بتا دے کہ نہیں یہ عمل واجب نہیں ہے، جیسے رکوع میں اس طریقے سے رکوع کو انجام دینا، اور مثال کے طور پر پیروں کو اس طرح رکھنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، جو معلوم ہے دوسری روایتوں میں معلوم ہے کہ یہ مستحبات میں سے ہے۔ وَإِلَّا آگے کوئی کہتے ہیں کہ اس روایت میں جو امام نے کیا یہ سب واجب، وجوب کو دلالت کرتا ہے، وجوب پر عمل کرتا ہے، وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن بعض فقہا آگے کوئی کی اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب بہرحال یہ ایک استدلالی گفتگو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ بہت ساری چیزیں امام نے مستحبات کو انجام دیا، لہذا امام کے اس فعل سے وجوب اور واجب استفادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی گفتگو ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے پاس دوسری دلیلیں موجود ہے کہ ناک کے نیچے رکھنا واجب نہیں ہے یا نہیں، واجب نہیں ہے نہیں، یا بہرحال جو اجتہادی گفتگو اپنے مقام پر۔ خوب، امام علیہ السلام فرماتے، اچھا امام نہیں، یہ تو ان کا جملہ ہے، میں نے آج سے پہلے اس چیز کو غور نہیں کیا تھا کہ یہ حماد کا جملہ ہے۔ فَهَذِهِ سَبْعٌ فَرْضٌ وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ وَهُوَ الْإِرْغَامُ، اس کو کہتے ہیں ارغام، ناک کو زمین پر رکھنا، جیسے شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے بھی روایتوں میں یہ آتا ہے، یعنی انسان خدا کی بارگاہ میں جائے تو کمال ذلت اور جو وہ مستقین اور ذلیل بندہ بن کر جو وہ خدا کی بارگاہ میں جائے۔ ثم رفع رأسه من السجود، اس کے بعد امام علیہ السلام سجدے سے کھڑے ہوئے، کس طرح بیٹھے؟ یہ بھی اب مردوں کے لیے ہے۔ فلما استوى جالسا، جب امام جو وہ صحیح طریقے سے بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے، تو کہا اللہ اکبر۔
اچھا کس طرح بیٹھے؟ حماد بیان کرتے ہیں ثم قعد علی جانبہ الایسر. اب یہ بٹھا اب یہ جو میرے لیے بتانا تھوڑا سا مشکل ہے. امام لیفٹ طرف بیٹھے، یہ میرے لیفٹ ہے، یعنی امام الٹی ران کے اوپر بیٹھے. ایسا نہیں کہ یہ اٹھا لیا سیدھی ران، نہیں، الٹی ران پہ بوجھ ہے. صحیح. اچھا قعد علی جانبہ الایسر یعنی امام لیفٹ طرف بیٹھے، لیفٹ طرف بیٹھے، یعنی لیفٹ پر امام نے اپنا وزن رکھا. اور ثم وضع ظاہر قدمے، دیکھیں یہ پیر ہے میرے، صحیح نا، یہ پیر ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہر قدم، اس کو کہتے ہیں باطن قدم، یعنی اس کو اوپر کا حصہ جہاں پہ مسح کیا جاتا ہے، یہ وہ حصہ جہاں پر ہم چلتے ہوئے زمین پر رکھتے ہیں. امام علیہ السلام نے سیدھے پیر کا، یہ سیدھا پیر ہے میرا، یہ سیدھا پیر ہے، یہ وہ جگہ جہاں پر مسح کرتے ہیں، اس کو الٹے پیر کے اس پر رکھا، پشت پر، یوں، یعنی امام لیفٹ پر بیٹھے اور سیدھے پیر کا اوپر والا حصہ جس پر مسح کرتے ہیں، الٹے پیر کا اندرونی حصہ جو تلوا کہلاتا ہے، جس پر ہم چلتے ہیں، اس کے اوپر امام نے یوں کر کے رکھا. صحیح نا، امام نے یوں کر کے رکھا اور الٹی طرف امام نے اپنے بوجھ کو رکھا. صحیح نا، واضح کلیئر ہے انشاءاللہ. کہ اگر یہ تھوڑا سا پریکٹس چاہتا ہے. ثم وضع ظاہر قدم الیمنی علی باطن قدم الایسر، کہ یہ اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. اور اس کے بعد امام نے اللہ اکبر کہنے کے بعد کیونکہ اوپر کہہ چکے تھے ہم اللہ اکبر کا، پھر امام علیہ السلام نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا، ثم کبر، اس کے بعد پھر تکبیر کہی، وہو جالسن، وہو جالسن یعنی بیٹھی ہوئی حالت میں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہوئے جو وہ سجدے میں جاتے ہیں، صحیح نا، اب یہ نہیں، بلکہ بیٹھی ہوئی حالت میں اللہ اکبر کہا. وسجد سجدۃ ثانیہ، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوسرا سجدہ انجام دیا. فقال کما فی الاولی، اور دوسرے سجدے میں بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ امام علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 دفعہ پڑھا. اور اس کے بعد اچھا کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہے، میں نے کہا نا میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ اسی روایت میں ہے، لیکن چونکہ حماد نے تھوڑا سا اوپر نیچے کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ امام حالت رکوع اور حالت سجدے میں کسی پر تکیے نہیں کیے ہوئے تھے، کسی پر ٹیک نہیں دیے ہوئے تھے. یعنی کیا مطلب، جیسے مثال کے طور پر میں سجدے میں جاؤں اور اپنے ہاتھوں کو، جیسے خواتین کے لیے مستحب ہے کہ اپنی کونی کو زمین پر رکھیں، صحیح نا، تو اب میں سجدے میں جو وہ 7 اعضاء کے علاوہ یا 8 اعضاء کے علاوہ باقی اور چیزوں کو بھی ٹیک دیے ہوئے ہوں. یا انسان بعض اوقات رکوع میں جاتا ہے تو اپنی یہ انسان کا جو کیا کہلاتا ہے، یہ عام والا حصہ، یہ جو ہے وہ انسان اپنے جسم سے چپکا کر رکھتا ہے، یعنی بوجھ اس کا اس کے اوپر ہوتا ہے. روایت میں حماد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنا بوجھ کسی پر نہیں رکھا ہوا تھا، صحیح نا، یعنی پیروں کو زمین پر رکھا، پیروں کو گھٹنے پر، ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھا ہوا ہے، اور بدن کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. نہ یہ کہ دیکھو اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر جو کہ وہ اس بوجھ کو ہلکا کیا. امام نے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ لم یستعین بشیء من جسدہ، کہ امام جسم سے باقی جگہوں سے مدد نہیں لے رہے ہیں، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، بلکہ جن چیزوں پر سجدہ کیا ہے اسی پر اعتماد کیا ہے، اسی پر وزن دیا ہے. اسی طرح رکوع میں بھی جس ہاتھوں کے اوپر جو کہ وہ جھکے ہیں اسی ہاتھوں پہ سارا بوجھ ہے، اور یہ جو حصہ ہے انسان کے بازوؤں کا، انسان کے بازوؤں کو اس کو جسم سے نہیں چپکایا ہے اور اس پہ جو وہ بوجھ نہیں رکھا ہے. خود بیان کرتے ہیں کانا مجنحن ولم یضع ذراع علی الارض. مجنحن یعنی یہ پرندہ جب جناح کہتے ہیں پروں کو، مجنحن یعنی امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا ہوا تھا، یعنی جس طرح پرندے کے پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح امام علیہ السلام حالت رکوع حالت سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں. یہ پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بدن کو سمیٹ کر رکھنے کا ہے. مجنحن امام جو وہ ہاتھوں کو جو وہ
پروں کی طرح کھولے ہوئے ہیں، ولم یضع ذرع علی الارض، اور امام سجدے میں جو کہ وہ اپنی ذراعوں کو، اپنے یہ کونی والا جو حصہ ہے، یہ ایلبو سے لے کر رسٹ تک کے حصے کو بولتے ہیں ذراع، اس کو امام نے زمین پر نہیں رکھا تھا جو خواتین کے لیے ہے. فصلی رکعتین، اور اس طریقے سے امام نے 2 رکعتیں پڑھی علی ھذا، اس بنا کے پر، اور نماز کے بعد ثم قال، اس کے بعد امام نے کیا کہا، یا حماد ھکذا صلی، اے حماد اس طرح نماز پڑھو، ولا تلتفت، ادھر ادھر مت نگاہ کرو. بعض لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ یہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر ہوتی ہے، ادھر دیکھ رہے ہوتے، اوپر دیکھ رہے ہوتے، نیچے دیکھ رہے ہوتے. وہ مستحب ایک انسان قیام کی حالت میں سجدہ کو دیکھے. اگرچہ یہاں پر ظاہراً جو وہ حماد نے اس نقطے کو یہاں پر بیان نہیں کیا، لیکن دوسری روایتوں سے یہ بات استفادہ ہوتی ہے. صحیح نا؟ اب ظاہر ہے حماد نے جتنا بیان کیا وہ اس حدیث کے ساتھ کانٹرڈکشن اور تضاد نہیں ہے. ممکن ہے حماد کی توجہ نہ گئی ہو، اور امام علیہ السلام نے سجدے کو دیکھا ہو اور حماد کی توجہ نہ گئی ہو. صحیح نا؟ تو امام علیہ السلام کہتے ولا تلتفت، ادھر ادھر تمہاری نگاہ نہیں ہونی چاہیے. ولا تعبث ببدنک، اپنے بدن کے ساتھ کھیلو مت. بعض اوقات جو کوئی نماز میں جو کوئی انگلیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور مثال کے طور کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں. صحیح نا؟ کبھی جو وہ مثال کے طور جو وہ بدن کے کسی اور حصے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر نماز جماعت میں تو کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں ہماری، تو پیش امام کو ہی پڑھنا سارا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو جو کہ وہ پیچھے کھڑے رہنا، جو بچے جوان ہوتے ہیں وہ جو کہ وہ مثال کے طور پر انگلیوں سے کھیل رہے ہیں. امام کہتے ہیں لا تعبث بے بدنک، اپنے بدن کے ساتھ کھیلو مت، وہ اصابعک، اور اپنی انگلیوں سے مت کھیلو. چونکہ یہ اب آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ عام طور پر جو کہ ہمارے یہاں الحمدللہ اتنا میچیور پڑھے لکھا زمانہ ہے، تو آج کے زمانے کے جو جاہل بھی ہوتے اس کو بھی پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بدو عرب تھے اس زمانے میں جو کہ وہ لہذا امام اس مناسبت سے کہتے ہیں ولا تبزق عن یمینک ولا عن یسارک ولا بین یدیک، کہ دائیں طرف بائیں طرف اور آگے کی طرف تھوکو مت. یعنی اس زمانے میں یہ ایک نارمل رواج ہوگا، بدو عربوں میں جو کو یہ ایک نارمل رواج ہوگا. اور ظاہر تربیت ہوتے 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 آج ہم جو کہ اتنے سویلائز اور اتنے جو کہ ہم یہ پڑھے لکھے ہو گئے، تو ان تمام چیزوں سے جو وہ پرہیز کرتے ہیں. اب یہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ یہ ایک جامع اور ایک خوبصورت نماز امام علیہ السلام نے جو وہ تعلیم دی. اور ظاہراً ایک روایت ہے کہ جب انسان جب روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان خضوع و خشوع میں ہوتا ہے تو انسان کا بدن بھی خضوع و خشوع میں ہوتا ہے. خضوع و خشوع کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. خضوع و خشوع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے بارگاہ میں قرار دے، خدا کے حضور قرار دے، تو انسان جو وہ خاضع اور خاشع ہوا کرتا ہے. اور جب خاضع و خضوع و خشوع انسان کے قلب کے اوپر خوف خدا اور انسان خدا کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، تو پھر روایت کا جملہ جو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ انسان کے بدن کے اوپر خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو وہ ایک نماز کی جس کو امام نے بیان کیا مفصل، اور جو ہمارے پاس بڑی مفصل روایت حماد ابن عیسیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ کے سبب جو کہ ہم تک پہنچی ہے. تو یہ بہرحال انسان اس طریقے سے نماز پڑھے، اور ان نماز پڑھنے کا جو اس کا آٹومیٹک یہ فائدہ ہوگا کہ انسان کی توجہ بھی خود بخود جو وہ انشاءاللہ العزیز خداوند متعال کی طرف زیادہ ہو جائے گی. اور یہاں تک یہ حدیث بھی مکمل ہوئی، ہمارا ٹاپک بھی مکمل ہوا. گزشتہ کل کا ایک سوال آیا تھا، اس کا صرف جواب دے دیں. تداخل صلاۃ نافلہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مستحب نماز کو آپس میں جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز شکرانہ کی، نماز زیارت، نماز وحشت قبر، مثال کے طور پر والدین کی مغفرت کی نماز ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ ایک تیر میں سارے شکار ہو جائیں. تو کیا یہ جو کہ وہ اس کو کہتے ہیں تداخل جو ہماری بحث کہاں پر آئی تھی؟ وضو غسل میں بھی آئی تھی کہ وضو میں بھی تداخل ہو سکتا ہے کہ مختلف چیزوں کے لیے ایک وضو کر لیں. اگر کسی کے اوپر متعدد غسل ہے، غسل جنابت بھی ہے، غسل مثال کو خواتین کے غسل بھی ہے، مس میت بھی ہے، اور جمعے کا بھی دن ہے، تو ان سب غسلوں کی ایک نیت میں کر کے ایک ہی غسل کر لیں، اس کو کہتے ہیں تداخل. تو آیا مستحب نمازوں میں تداخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس واحد ایک نماز ہے، وہ ہے نماز جعفر طیار. دیکھیں فضیلت میں جتنی ہم نے روایات دیکھی ہے نماز کی فضیلت میں، ویسے میں بہت زیادہ 100% قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نزدیک بھی اطمینان سے تھوڑا فی الحال کمتر ہے درجہ کہ نماز خود ایک مستحب عمل ہے. کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس،
اب میں قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن گمان کبھی ہے کہ نماز خود ایک مستحب عمل ہے. آپ بغیر کسی اس کے جی چاہ رہا ہے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، مستحب عمل ہے. صحیح نا؟ میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا ایک مزاج کا شکی مزاج ہونے کی وجہ سے جو میں وہ قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جو خاص مخصوص نمازیں ہیں، مخصوص نماز کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ظہر ایک مخصوص نماز ہے، عصر ایک مخصوص نماز ہے، مغرب ایک مخصوص نماز ہے، ظہر کی نافلہ مخصوص نماز ہے، فجر کی نافلہ مخصوص نماز ہے، یہ کہلاتی مخصوص نماز. مخصوص نمازوں میں ہمارے پاس جو معتبر نمازیں ہیں، نافلہ کی نمازیں، نماز شب، نماز جعفر طیار. ہم نے جتنی معلومات کی ہے، جتنی ہم نے نمازیں دیکھی ہیں، ان میں سند کے اعتبار سے جو وہ یہ معتبر ترین جو ہے وہ نمازیں ہیں. باقی ساری کی ساری جو وہ رجعان ہیں، باقی ساری کی ساری نماز وحشت ہے، نماز مغفرت والدین ہے، باقی جو نماز ہے یہ جو وہ ساری کی ساری کیا ہے، یہ ساری رجعان ہے. اچھا انسان رجا کی نیت سے پڑھے، لیکن یہ جو وہ معتبر نمازیں کیا ہیں وہ یہ ہے. حتی نماز غفیلہ کے بارے میں بھی فقہا جو وہ ظاہراً آنکھ یا غشیستانی دونوں رجعان کہتے ہیں، اگرچہ وہ تداخل کہتے ہیں، نماز مغرب کے ساتھ اس کو تداخل کر دیا جائے، لیکن ظاہراً نماز غفیلہ بھی جو وہ علامہ ببالی ظاہراً جو وہ رجعان ہے، لیکن تداخل ہو سکتا ہے اس میں. لیکن نماز جعفر طیار جو مستند اور کئی روایتوں میں اس کی تاکید آئی ہے، وہ نافلہ نمازوں کے ساتھ تداخل ہو سکتی ہے. نافلہ نماز یعنی مثال کے طور پر چونکہ نماز جعفر طیار کا ایک مخصوص طریقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 رکعت ہے نماز جعفر طیار جس میں تسبیحات اربع پڑھنی ہے، 4 رکعت میں ڈیوائڈ کرنی ہے 300 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھنا ہے. تو اس میں روایت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم نماز جعفر طیار کے اس پہ پہنچیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. تو انسان جو کو نماز مغرب کی نافلہ اور نماز جعفر طیار دونوں کو جمع کر سکتا ہے. نماز جعفر طیار اور نافلہ مغرب 2 رکعت، پھر 2 رکعت دوبارہ پڑھے گا اور نماز جعفر طیار کی نیت کرے گا اور نافلہ مغرب کی کرے گا. اس طریقے سے وہ تداخل کرے تو ایک نیت میں دونوں کا ثواب مل جائے گا، ایک نیت میں دونوں کا ثواب مل جائے گا. یہ صرف نماز جعفر طیار میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. باقی یہ جو مثال کے طور پر نماز شب کے وقت سے جو ہم قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ تداخل نہیں ہے. یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اوپر اتنی سارے قضا نمازیں ہیں، ہم اس کو اتارنا چاہتے ہیں. اگر یہ قضا نہ ہوتی تو ہم نماز شب پڑھتے تو نیت کا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا، لیکن تداخل نہیں ہو سکتا. تداخل فقط نماز جعفر طیار جو وہ باقی یہ حتی نماز شب کے ساتھ بھی تداخل ہو سکتا ہے، تمام کے تمام نافلہ کے ساتھ نماز جعفر طیار کا تداخل ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو فقہا کہتے ہیں وہ ہے نماز غفیلہ، کہ نماز غفیلہ میں یوں نہیں کہتے کہ تداخل کریں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آپ نافلہ مغرب پڑھیں بے شکل غفیلہ تو آپ کو انشاءاللہ دونوں نمازوں کا ثواب مل جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو پاؤں کا جو فاصلہ تھا، ہم نے یہ سنا تھا کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں ایک بالش کا، لیکن آج آپ نے جو بتایا وہ ہے کہ آپ 3 انگلیوں کے برابر جو ہے تو وہ بنتا ہے تقریباً 4.5 اور 5 کے درمیانی، بڑے اور چھوٹے کا ایک بالش میں زیادہ بنتا ہے. نہیں، آپ کی بات درست ہے. میں انشاءاللہ اس کو کل ڈبل چیک بھی کر لوں گا. جو فقہا نے بیان کیا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے حتماً ساری روایتوں کو جمع کر کے، کہ 3 کھلی ہوئی انگلی سے لے کر 5 کھلی ہوئی انگلی کے درمیان اتنا کھلا ہونا چاہیے. یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے. 3 کھلی ہوئی انگلی سے لے کر یعنی یہ منیمم ہے اور میکسیمم 5 کھلی ہوئی انگلی اس کے درمیان کا حصہ ہونا چاہیے. اگرچہ حماد نے جو دیکھا وہ امام کی 3 کھلی ہوئی انگلی کے برابر امام کے پیر کھلے ہوئے تھے. اچھا دوسری بات یہ کہہ رہا تھا، رکوع میں آپ نے جو کہا کہ کھینچی ہوئی گردن ہوئی چیز، اس کا مطلب ہے کہ آگے کی طرف یا بالکل سیدھی یا جھکی ہوئی، یا اس طرح کچھ سمجھ میں اسٹریٹ. کھینچی ہوئی کا مطلب، کھینچی ہوئی کا مطلب ہے یعنی یہ میری پیٹھ ہے، یہ میری پیٹھ ہے. آواز آ رہی میری انشاءاللہ؟ یہ میری پیٹھ ہے اور یہ انگلیاں سمجھے کہ میری گردن ہے نا. اگر گردن جھکی ہوئی ہوگی تو یوں ہوگی. امام علیہ السلام یہ پیٹھ ہے اور گردن بالکل اسٹریٹ ہے، یہ اس طریقے سے. جی یہ جو وہ مستحب، ظاہر واجب نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے. یہ
اچھا، اور زیادہ تر جو آپ نے ناک کا جو ہے اس میں تو زیادہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر داغ جو ہے وہ آپ کی جانماز بھی ہوتی ہے. اگر جانماز یعنی سجدے کا اتنی بڑی نہیں ہے تو وہ نماز یعنی جانماز بھی ہوتی ہے، یعنی کپڑے پہ ہی وہ ناک جو ہے. ہاں تو بہرحال آئندہ آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ ناک کے نیچے جو وہ ایک سجدہ کو رکھیں تاکہ اس مستحب پہ کم از کم عمل کر سکیں انشاءاللہ العزیز. وہ مجھے بڑی مل گئی ہے تو میں کرتا ہوں. ورنہ دو سجدہ رکھ لیں، دو سجدہ رکھ لیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی سجدہ طویل ہو بلکہ دو سجدہ آپ رکھ لیں اور اس سے بھی ہو سکتے ہیں. جی اچھا، اور یہ بھی آپ جو آپ نے بتایا تھا کہ کوئی اور چیز نہ کرے اس کے درمیان میں، ایک تو یہ کہ وہ تو سمجھ میں یہ آتا کہ نیت جب آپ کی بچی ہوئی ہو تو آپ تو کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہو، تو آپ ریسٹرکشن ہے اس کی. نہیں، یہ سب مستحب ہے، یہ مستحب ہے. یعنی انسان انشاءاللہ جب ہم قبلے کے احکام پڑھیں گے، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے یا فقیہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ کیا لمیٹیشن ہے، یعنی کس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور کس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو انسان اگر نماز کے درمیان اگر اپنی نگاہوں کو اگر دائیں طرف یا بائیں طرف کرتا ہے یا اپنے چہرے کو مختصر سا دائیں طرف بائیں طرف کرتے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگرچہ خلاف آداب میں سے ہے، خلاف مستحب ہے اور امام اس نماز کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ حرام نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، ثواب کم ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گی، تو یہ مکروہات میں داخل ہو جائے گا، نماز جو وہ صحیح رہے گی. اچھا، اور دوسرے بعض جو آپ کہتے ہیں بعض تو لوگ انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، اور یہ نیت کے درمیان میں یا دوسری اگر کھجانا تو میرا خیال صحیح ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بجائے، لیکن یہ انگلیاں چٹکانا یا کچھ اور کرنا اس میں تو خیر صحیح نہیں ہے، اس کے وہی آداب کے ہی سلسلے میں. جی آداب کے اعتبار سے انگلیاں چٹکانا یا بہرحال اگر مجبوراً کھجانا پڑے تو صحیح ہے، ورنہ بعض اوقات بعض لوگوں کو جو نماز میں جو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہم کھجا لیں، تو وہ جو کہ وہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے، جو مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ویسے یہ سارے آداب میں سے ہیں، تقریباً یہ سارے آداب میں سے ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات منتظمین اور تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومنات میں سے جو مریض ہے، علیل ہے، جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لے کر، منتظمین کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو جاننے والے ہیں، جو بیمار ہیں دنیا بھر میں جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خداوند بحق محمد و آل محمد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. خداوندہ تمام مظالم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حاضر مجلس مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نہیں، انشاءاللہ ہم نماز کے مسائل شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ انشاءاللہ ہم اول وقت جب ہم ٹاپک آئے گا تو کوشش کروں گا وہاں پہ انشاءاللہ اس کو میں وضاحت دوں گا انشاءاللہ. اوکے.